جب قوم کا یہ ایٹیٹیوڈ ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ہود علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو آپ اس عذاب کو لے آئیں جس سے آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ مجھ پر کسی آسیب کا اثر ہے، میں بلا شبہ اللہ واحد کا بندہ ہوں اور اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں اللہ کے سامنے تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، ایک بشر کی صورت یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے منتخب فرمایا ہے۔ میں تم کو وہی پیغام پہنچاتا ہوں جو اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تمہیں اس بات پر کیوں تعجب ہے کہ میں تم جیسا ہی ایک ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں تو اس اعتقاد کی نشاندہی کرتا ہوں جو تمہارے اندر غلط موجود ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بری کرتا ہوں کہ تم خدا کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر اس کی پرستش کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم پچھلی قوموں کے حالات سے واقف ہو، تم جانتے ہو کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو؟ جب قوم عاد نے یہ باتیں سنی تو حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کا معنی کیا ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے وہ کئی خداؤں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد، ان کی رسمیں، ان کے دینی تہوار سب ان خداؤں کے ارد گرد گھومتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہود، کیا آپ ہمارے بزرگوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یقیناً ہود، آپ پر ہمارے معبودوں کا قہر پڑے گا۔ تو قوم جو ہے وہ سخت مخالفت پر اور سرکشی پر اڑی رہی اور غیظ و غضب بھڑکاتی رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کرتی رہی بلکہ مذاق بھی اڑاتی رہی، ان کو مجنون اور خپتی کہنے لگی۔ آخر کار ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم کا یہ حال رہا اور انہوں نے اپنے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ عز و جل انہیں ہلاک کر دیں گے، اور جس طرح ان سے پہلے دوسری قوموں کو ہلاک کیا ہے، اور پھر ان کی جگہ دوسری قوموں کو اس زمین کا مالک بنا دیں گے۔ اے قوم، عقل و ہوش سے کام لے کر خدا کے فیصلے کا وقت آنے سے پہلے ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر ندامت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگے گا۔ لیکن قوم پھر قوم ہوتی ہے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی مسلسل نصیحت کا غلط فائدہ اٹھایا اور سرکشی پر اڑ اور بگڑ کر کہنے لگے کہ ہود، اب دھمکیاں نہ دو، نصیحتیں نہ سناؤ، اگر سچے ہو تو لے آؤ جو لانا چاہتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے پھر بھی خیر خواہی اور محبت سے ان کو جواب دیا اور کہا کہ تم اب بھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ چنانچہ عاد کی انتہائی بغاوت اور سرکشی اور ان کی مسلسل ہود علیہ السلام کو انکار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے عذاب کا فیصلہ فرمایا، اور نقطہ آغاز کے طور پر پہلے تو خشک سالی کی شکل میں عذاب آیا جو ان سے نعمتوں کے چھین لینے کا باعث ہوا۔ یہ عذاب چونکہ کوئی نیا نہ تھا، قوم نے اس کو یوں ہی سمجھا کہ گویا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، حوادث زمانہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی خیر خواہی جاری رکھی، سمجھایا کہ یہ تمہاری مکمل ہلاکت و بربادی کا ایک آغازی نقطہ ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، راہ نجات اختیار کرو اور بد نصیبوں میں نہ پڑو، ورنہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر یہی ہوا جس کو دنیا نے اور عالم نے دیکھا کہ 7 رات 8 دن مسلسل تیز و تند باد سرسر کا طوفان آیا۔ ہوا کا ہر ایک جھٹکا پچھلے جھٹکے سے زیادہ شدید تر آیا، ایسا جھٹکا جس نے سارے شہر کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا۔ قوی ہیکل قد و قامت والی قوم جو اپنی جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں مست ہو چکی تھی، بے حس و حرکت
ہر طرف یوں بکھری پڑی تھی جیسے آندھی و طوفان کے بعد درخت ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ خوبصورت ہرا بھرا شہر ویران اور کھنڈر بن گیا۔ ان کے قلعہ نما مکانات جو پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے بنائے تھے ریت کے تودے بن گئے۔ ان کی نسل سب ختم ہو گئی۔ ہزارہ برس گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ان کے علاقوں میں ان کی تباہ شدہ آثار نمایاں ہیں۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، صرف اس لیے کہ اپنی سرکشی میں پڑے رہے اور اللہ عز و جل اور اس کے پیغمبر کی بات نہ مانی۔ اس میں بہت بڑی عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ ہر روز اللہ عز و جل کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ اور اس کے اللہ کے غضب سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دے۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے روح المعانی، اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4000 لکھی گئی ہے، لیکن بنو سام کی قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعداد 4000 سے کئی زیادہ تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا یہ تذکرہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ قرآن کریم سورہ اعراف میں ہود علیہ السلام کا اور عاد کا ذکر یوں کرتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اس نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں تو تقوی اختیار نہیں؟ تقوی اختیار کر۔ ان کی قوم کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا اور جواب دیا کہ ہم تو تمہیں بے عقل سمجھتے ہیں، ہم کو یقین ہے تم جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا میری قوم، میں بے عقل نہیں ہوں بلکہ اللہ کا رسول ہوں، تم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک آدمی آیا جو تمہیں تمہارے رب کی نصیحت پہنچاتا ہے اور تم کو خبردار کرتا ہے؟ خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تم کو زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت پہ پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ قوم نے جواب دیا ہے ہود، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے؟ اچھا تو پھر لے آ اس عذاب کو جس کی تو ہمیں دھمکیاں سناتا ہے، لے آ اگر تو سچا ہے۔ ہود نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑے گی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ کیا تم مجھ سے ان فرضی ناموں پر جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بنا رکھے؟ اللہ نے اس کے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنے کرم سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے ایک جگہ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 60 تک کا ایک لمبا مضمون ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم نے عاد کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا، اس نے کہا کہ میری قوم تم صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے واضح الفاظ میں انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا صلہ میرے رب کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف واپس چلو، وہ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا، تم پر پانی برسے گا، تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ قوم نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، تم گواہ رہو کہ جو تم نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے میں اس سے بیزار ہوں، تم سب مل کر میرے خلاف اپنی تدبیر میں کوئی کسر نہ چھوڑو، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو،
جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا، اور ایک سخت ترین عذاب سے انہیں بچا لیا۔ اور یہ ہے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر متکبر و سرکش کے حکم کی پیروی۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور آخرت میں قیامت کے روز بھی۔ اے لوگوں سن لو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، آگاہ ہو جاؤ، ہلاک ہو گئی عاد کی قوم، عاد کے لوگ جو ہود کی قوم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المؤمنون میں بھی 10 آیتوں میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اس کا مضمون بھی پچھلی آیتوں کا صحیح ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا سلسلہ شروع کیا، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ان میں سے ہی رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ ان کا پیغام یہی تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کیوں کرتے ہو، افلا تتقون، تو تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ قوم نے پھر وہی بکواس کی کہ تم تو بشر ہو، تم مٹی جیسے ہو، تم مٹی سے ہو، ہم جیسے ہو، کھاتے پیتے ہو، ہم تمہیں کیسے مان لیں، تم تو ہماری ہی طرح ختم ہو جاؤ گے اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے، بھلا قبر کھودو تو بندے اندر سے بندے کا ڈھانچہ بھی نہیں ملتا، اور تم کہتے ہو کہ ہم اٹھائے جائیں گے، تم تو جھوٹ کہتے ہو اور ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہی ہوا کہ اللہ عز و جل نے ان پر اپنے عذاب کو نازل کیا۔ تو ان مختلف آیتوں میں آپ کو وہی بار بار چیزیں ملیں گی، وچ کچھ ایڈیشنز ہیں اس میں اور کچھ ایڈیشنز نہیں ہیں، کہ کفار مکہ کے بھی اسی طرح کے جواب تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے، ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، اور یہی ان کا بھی حال تھا ہزاروں سال پہلے بھی۔ اب سورۃ الشعراء کی آیات ہیں 123 to 140، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کام پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل عمارتیں بنا ڈالتے ہو اور ہر بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کا پنجہ ہی مارتے ہو، تو اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر ایک نیا پہلو بیان کیا گیا کہ وہ ہر جگہ پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور اس سے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے اور ظلم کرتے۔ پھر ہود علیہ السلام نے ان کو مزید کہا، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہیں جانور دیے، تمہیں اولاد دی، باغات دیے، چشمے دیے، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ان کے پاس نعمتیں موجود تھیں۔ تو ہود علیہ السلام نے اسی لیے ان سے یہ باتیں کہی۔ پھر کہا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک دن بڑا عذاب آئے گا، اے قوم میری نصیحت کی طرف لپکو، اللہ کی طرف آؤ، لیکن قوم نہ مانو۔ آخرکار پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں اسی مضمون کو بیان کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اور قوم عاد کا حال کیا تھا کہ زمین میں سرکشی اور کبر کرتے تھے، بغیر الحق وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرکشی اور کبر کرتے تھے، اور گھمنڈ کا عالم یہ تھا کہ کہتے تھے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ زور آور ہے۔ انہوں نے یہ غور نہ کیا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے، اور وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ہوا جس کو سرسر کہتے ہیں ان پر نازل کی، اور یہ ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اے نبی ذرا انہیں عاد کے قومی بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے مقام احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں آپ سے عرض کیا کہ ان کا جو سب سے بڑا شہر تھا وہ احقاف تھا۔ تو یہاں اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کے لوگ یمن جاتے ہیں، حضر موت سے گزرتے ہیں، الاحقاف سے گزرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے پاس بھی ایک اللہ کا رسول آیا تھا
لیکن انہوں نے جہالت کی اور اس کی بات نہ مانی تو تباہ و برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو جو اقتدار دیا تھا وہ تم لوگوں کو نہیں دیا، اے کفار مکہ، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ ان کو ہم نے کان دیے، آنکھیں اور دل، مگر وہ کان ان کے کسی کام نہ آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور اسی چیز کا مذاق اڑاتے جو اللہ نے ان کی طرف بھیجی تھی۔ پھر سورۃ الذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں خالق کائنات کی بہت سی نشانیاں ہیں، جبکہ ہم نے ان پر ایک منحوس آندھی چلا دی، جس چیز پر ہو کر گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی، یعنی اس میں اتنی فورس تھی کہ جس آبجیکٹ سے ٹکراتی اس کو شیٹر کر دیتی۔ اسی طرح سورۃ القمر میں اللہ نے فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست والے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا؟ کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ الحاقہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کو ایک بڑی شدید طوفانی ہوا سے ہلاک کیا۔ تو یہ جو صرصرن عاتیہ ہے نا، صرصر یہ شدید طوفانی ہوا ہے، اور یہ مسلسل ان پر 7 رات 8 دن چلتی رہی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھاڑے گئے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے جو بچ گیا ہو؟ اور اسی جرم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے سامنے۔ پھر سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ اس جیسی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی ایسی قوم تھی، ایسی زبردست قوی ہیکل، اس لیے وہ تکبر میں پڑ گئے، لیکن ہوا کیا؟ ختم کر دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا۔ آخرکار جب اللہ نے ان کو پکڑا اور عذاب برسایا تو ختم ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے، رسی ہے ڈھیل دیتا ہے، پھر جب کھینچتا ہے تو لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں مختلف پیرائے میں ہمیں بتایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا کیا پیغام تھا اور ان کی قوم نے ان کی کیسی سرکشی کی اور پھر اس قوم کا کیا انجام ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کی جو قوم تھی اس کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، ہر چیز عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود انہوں نے سرکشی کی۔ تو اس کے اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس قصے کو ریپ اپ کریں گے، اس میں ہم احقاف والوں کا ذکر کریں گے اور پھر ان کے اور دیگر حالات کو ذرا دیکھیں گے، اور پھر کچھ شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ بعد صرصر ہوتی کیا ہے اور ایام نحسات کیا ہوتے ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔